اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، کوئی بھی زبان اپنے اصول و ضوابط، اپنے حروف، اپنی علامات اور اشارات کے ساتھ وجود میں آتی ہے، اور جب تک ان اصول و ضوابط، ان علامات اور اشاروں کو سمجھ نہ لیا جائے، اس زبان کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس زبان کے اصول و قواعد اور علامات اور اشاروں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اردو زبان بھی انہی علامات اور اشاروں پر مبنی ہے جو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے رموز و اوقاف۔ جی عزیز ساتھیوں، یہ رموز و اوقاف، جن کو آپ انگریزی میں پنکچویشنز بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اردو زبان کی نہ صرف خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ہم اس زبان کو اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ رموز و اوقاف، سب سے پہلے ہم اس کی تعریف پر غور کر لیتے ہیں۔ تعریف پہ ذرا توجہ دیجیے کہ وہ علامات یا وہ اشارے جو کسی عبارت کے مفہوم کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کریں، رموز و اوقاف کہلاتے ہیں۔ یعنی وہ علامات، وہ اشارے جو کسی عبارت کے مفہوم کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کریں۔ کوئی بھی تحریر آپ کے سامنے آئی ہے اور اس کو سمجھنا ہے، سادہ سی عبارت تو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں، کچھ ایسی عبارتیں ہوتی ہیں کہ جن میں علامات کے بغیر ان کا مفہوم سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رموز و اوقاف اس عبارت کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ رموز جمع ہے یہ لفظ، اور اس کا واحد ہے رمز۔ رمز کا مطلب ہے اشارہ یا ایما۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اس کے ایما پر یہ کام کیا۔ الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کی ایما پر مسدس حالی لکھا، مسدس لکھا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایما یعنی اشارہ۔ اسی طرح اوقاف جمع، اس کا واحد ہے وقف، یعنی ٹھہراؤ یا الگ کی ہوئی چیز۔ وقف یعنی رک جانا، الگ کر دینا، ٹھہر جانا، تو ٹھہراؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علامات یا وہ اشارے جو کسی، وہ رموز اور وہ اوقاف، وہ جو عبارت کے مفہوم کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کریں۔ گرامر اور قواعد کی اصطلاح میں وہ علامات اور اشارے جو دو لفظوں، دو فکروں یا دو جملوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کریں، ٹھیک ہے جی، دو لفظوں، دو فکروں یا دو جملوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کریں۔ اب ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں، ایک سادہ سی مثال، ذرا غور کیجئے۔ روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، اگر آپ سے ہی پوچھا جائے کہ اس کا کیا مفہوم ہے اس چھوٹے سے جملے کا، یا پکڑو مت بھاگنے دو، تو اب اس کا مفہوم جو ہے وہ کوئی کچھ بتائے گا اور کوئی کچھ بتائے گا۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ روکو مت جانے دو، اسے روک لو، اسے جانے نہ دو۔ اور کوئی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ کہ روکو مت یعنی اسے مت روکو، اسے جانے دو، ٹھیک ہے جی۔ روکو مت جانے دو یا روکو مت جانے دو، تو یہ دو الگ الگ مفاہیم نکلتے ہیں اس چھوٹے سے جملے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کسی علامت کا استعمال نہیں کیا گیا۔ ہم اس کو مزید آگے واضح کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، روکو مت جانے دو اور روکو مت جانے دو، ایک چھوٹی سی علامت، ایک کوما جو ہے ہم نے لگایا روکو کے بعد، تو اس کا مفہوم کچھ ہو گیا، اور یہی علامت روکو مت کے بعد جب لگائی تو اس کا مفہوم تبدیل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علامات عبارت کے مفہوم کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہیں۔ تو تحریر میں وقفہ یا ٹھہراؤ کے لیے بھی کچھ مخصوص علامتیں لگائی جاتی ہیں۔ ان علامات کے بعد ہم رک جاتے ہیں، جہاں یہ علامتیں استعمال ہوتی ہیں وہاں پر رک جایا جاتا ہے تاکہ مطلب واضح ہو سکے اور تحریر میں کسی قسم کا الجھاؤ پیدا نہ ہو، الجھن پیدا نہ ہو۔
پریشانی نہ ہو کہ پتہ نہیں مصنف نے اس میں کیا کہنے کی کوشش کی ہے۔ تو ان علامات کے استعمال سے عبارت کو سمجھنے اور پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ تحریر میں اگر یہ علامتیں موجود نہ ہوں تو پوری عبارت صرف مسلسل الفاظ کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے، یعنی الفاظ کا ایک مجموعہ سا ہے، کوئی علامتیں نہیں ہیں۔ تو ان علامات کے استعمال سے عبارت بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ علامتیں کون کون سی ہیں؟ آئیں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی علامت سکتہ۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ علامات ترتیب سے ہیں۔ سب سے پہلے کم وقفہ، کم ٹھہراؤ، تھوڑی دیر کے لیے رکنا، پھر اس کے بعد اس سے زیادہ وقفہ، پھر اس سے زیادہ وقفہ، پھر اس سے زیادہ وقفہ۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ علامتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی علامت ہے سکتہ، جسے انگریزی میں کوما کہتے ہیں۔ اور اس کی علامت پہ بھی ذرا غور کریں، علامت کوما جو انگریزی میں لکھا ہوا ہے وہی اسے کہا جاتا ہے کوما، یعنی الٹا واو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کسی بیماری کا حملہ ہوتے ہی اکثر مریض سکتے میں چلے جاتے ہیں، کومے میں چلے جاتے ہیں، یعنی ان کی زندگی اور موت کے درمیان ایک وقفہ سا آ جاتا ہے۔ وہ ایسا سکتہ ہوتا ہے کہ جس میں انہیں دنیا جہان کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، ان کی سوچنے، سمجھنے، سننے، بولنے کی صلاحیتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں، رک جاتی ہیں۔ تو یہ جو ایک رکاوٹ سی پیدا ہوتی ہے، یہ جو سکتہ سا طاری ہوتا ہے، اسے ہم کوما کہتے ہیں۔ تو کومے کی علامت یہ ہے الٹا واو، جسے سکتہ کہا جاتا ہے اردو میں۔ اور یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی کسی عبارت میں سکتہ یہ سب سے چھوٹا وقفہ ہے جو کسی فقرے کے اندر مختصر ترین وقفے یا ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مختصر ترین وقفے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور وہ علامت کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے؟ جیسے ایک ہی جیسے کچھ نام آ رہے ہوں تو ان ناموں کو الگ الگ کرنے کے لیے، درمیان میں وقفہ کرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان کے صوبوں کے نام لکھے ہیں، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان پاکستان کے صوبے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال کے لیے جو استعمال کیے گئے ہیں الفاظ، وہ دیکھیں، شاعر مشرق، حکیم الامت، مصور پاکستان، علامہ اقبال پاکستان میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح اسلم، اکبر، اصغر، اسلم، اکبر، اصغر اور اکمل چاروں سگے بھائی ہیں۔ تو یہ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ کوما جو ہے ہمیشہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ تھوڑی سی دیر کے لیے رکنا مقصود ہو۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اگلی علامت ہے وقفہ۔ وقفہ جسے انگریزی میں سیمی کولن کہتے ہیں، اس کی علامت بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی علامت ہے۔ جی، کوما اور اس کے نیچے ایک نقطہ، ڈاٹ، یہ اس کی علامت ہے وقفے کی۔ ٹھیک ہے جی، تو وقفہ یا سیمی کولن یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اگر عبارت میں ٹھہراؤ سکتے سے زیادہ ہو یا سکتے سے زیادہ رکنے کی ضرورت ہو تو وقفے کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ یعنی پہلی علامت تھی سکتہ، اس میں تھوڑی سی دیر کے لیے رکنا مقصود تھا، مگر یہ عبارت جو ہے وقفہ، اس میں سکتے سے تھوڑا زیادہ ہم رک سکتے ہیں۔ یعنی عبارت میں ٹھہراؤ سکتے سے جب زیادہ ہو یا سکتے سے زیادہ رکنے کی ضرورت ہو تو اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ والی علامت۔ ٹھیک ہے جی، لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، پشاور خیبر پختونخوا کا اور کوئٹہ بلوچستان کا دارالخلافہ ہے۔ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس علامت کا استعمال وقفے سے، سکتے سے کچھ زیادہ ٹھہراؤ کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ ایک یعنی 3 لفظی مجموعہ جو ہے، لفظوں کا، 3 لفظوں کا مجموعہ، اس کے بعد رکنا مقصود ہے۔ لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، پشاور خیبر پختونخوا کا۔ تو اس طرح سے یہ علامت یہاں پہ استعمال۔ آگے دیکھیں، مجھے اس بات کو بڑھانا منظور نہ تھا، اس لیے خاموش رہا، کوئی بات نہ کی، ورنہ اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دے سکتا تھا۔ تو یہ علامت یہاں پہ استعمال ہوئی اور ہم رکے، تو اس سے جہاں بیان میں، پڑھنے میں بھی ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، بیان میں بھی خوبصورتی اور تحریر میں بھی خوبصورتی آتی ہے، یعنی مفہوم اپنی عبارت کے اعتبار سے واضح ہو رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تم روئے تو ہمارا دل بھر آیا، تمہاری انگلی دکھی تو ہمارے دل پر چوٹ لگی۔ تمہاری انگلی دکھی تو ہمارے دل پر چوٹ لگی، تکلیفیں ہم نے اٹھائیں اور تم نے ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ اب آہستہ آہستہ دیکھیے،
لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، پشاور خیبر پختونخوا کا اور کوئٹہ بلوچستان کا۔ یہاں پہ لفظوں کا مجموعہ ذرا کم ہے، کم لفظ ہیں یہاں پہ زیادہ ہو گئے، یہاں پہ اور زیادہ ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ علامت وہاں پہ آتی ہے، استعمال کی جاتی ہے جہاں پہ سخت سے زیادہ ٹھہراؤ کرنا مقصود ہو۔ جی آگے چلتے ہیں۔ رابطہ، جسے انگریزی میں کالن کہا جاتا ہے، اور اس کی علامت ہے 2 نقطے اوپر نیچے، ٹھیک ہے جی، کالن۔ کہاں استعمال ہوتی ہے یہ علامت؟ عبارت میں جب وقفہ کرنا ہو اور وقفہ سکتہ یا وقفے سے بھی زیادہ ہو، ٹھہراؤ جو ہے جہاں زیادہ دیر رکنا مقصود ہو، سکتہ اور وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطہ کی علامت استعمال کرتے ہیں، اور اس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں جملے کی کسی گزشتہ بات کی، گزری ہوئی بات کی تشریح کرنا مقصود ہو۔ گزری ہوئی بات کی تشریح کی جائے، یعنی ثابت بات کی یا خیال کی تشریح کی ضرورت ہو۔ مثلا کسی دانا کا قول ہے، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ کسی دانا کا قول ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ علامت آ گئی۔ اسی طرح بقول شاعر، یہ علامت آ گئی۔ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی مختصر مقولے یا کہاوت کو کوئی ضرب المثل بیان کی جا رہی ہے تو اس میں تمہیدی جملے کے بعد یہ علامت آتی ہے۔ سالک صاحب نے کیا خوب کہا ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، تو یہ کیا خوب کہا ہے، یہ علامت آ گئی، رابطے کی علامت۔ تو یہ رابطے کی علامت، اس میں گزشتہ بات کی تشریح بھی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کہاوت کو بھی بیان کرنے کے لیے تمہیدی جملے کے بعد اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 2 ایسے جملے کے درمیان جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، 2 ایسے جملے جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں، مخالف ہوں، لیکن دونوں مل کر جملہ پورا کریں۔ مثلا انسان چل سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی، انسان چل سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ عزیز ساتھیو، یہ علامت مکالمے میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ جب کسی یعنی 2 افراد کی آپس کی گفتگو کو مکالمے کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تحریری صورت میں گفتگو کو پیش کیا جاتا ہے، تو اس میں دونوں افراد کے نام کے بعد اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے مکالمات، ان کے ڈائیلاگ یا ان کی باتیں انہی کے اپنے الفاظ میں وہ آگے درج کر دی جاتی ہیں، لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اس علامت کا استعمال مکالمے میں بھی ہوتا ہے، جیسے فہد اور اس کے بعد مکالمہ، ابو جان میرا یہ کام کر دیجئے۔ تو اس میں دیکھیے اب فہد کی بات جو ہے، وہ فہد اپنے ابو سے مخاطب ہے اور اسی کے اپنے الفاظ آگے کوٹ کر دیے گئے ہیں۔ تو فہد یا کوئی بھی 2 افراد کی گفتگو جو ہو رہی ہے، تو اس میں دونوں افراد کے ناموں کے بعد اس علامت کا استعمال کیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ تفصیلیہ، کولن اینڈ ڈیش، اس کی علامت دیکھیے، تفصیلیہ کی ڈیٹیل مارک جسے کہتے ہیں، کولن اینڈ ڈیش، تو 2 نقطے اور پھر چھوٹی سی لکیر۔ یہ علامت کہاں استعمال ہوگی یہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تفصیلیہ سے یہ لفظ نکلا ہے، تفصیل سے یہ لفظ نکلا ہے، تفصیلیہ، جس کے معنی ہے تشریح کرنا یا فہرست۔ آگے آپ کوئی فہرست دے رہے ہیں، لسٹ دے رہے ہیں کسی چیز کی، کچھ ناموں کی، کچھ چیزوں کی، تو لسٹ دینے کے لیے اس سے پہلے یہ علامت لگے گی۔ یہ لفظ تفصیل سے نکلا جس کے معنی تشریح کرنا یا فہرست کے ہیں۔ یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں مثال، فہرست یا کوئی تفصیل بیان کرنی ہو۔ مثلا اب یہ 2 طریقوں سے 2 مثالیں دیکھیں۔ لائبریری کے لیے خریدی گئی کتابوں کی تفصیل یہ ہے۔ اب یہ ہے کے بعد تفصیل یہ ہے، یہ علامت آ گئی، اور اس کے بعد کتابوں کی تفصیل، دیوان غالب، کلیات اقبال، نسخہ ہے وفا، آب گم وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ نے کتابیں دینی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اگلی مثال دیکھیں۔ ورزش کے فائدے درج ذیل ہیں۔ انسان تندرست و توانا رہتا ہے، کبھی بیمار نہیں ہوتا اور ہر کام وقت پر کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو یہ ورزش کے فائدے درج ذیل ہیں۔ اسی طرح درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب دیجئے، درج ذیل چیزیں بازار سے لے آئیے۔ تو اب یہ اس طرح سے جب بات کی جاتی ہے تو پھر اس میں یہ اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے تحریری صورت میں۔ آگے دیکھیں کہ یہ علامت کہاں، کسی عبارت میں مثال پیش کی جائے، جیسے مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اہل زبان کے ہاں جانوروں کے بھی بہت سے محاورات ہیں، مثلاً، ٹھیک ہے جی، مثلاً کے بعد اس علامت کا استعمال آپ اگر غور کریں تو میں نے شروع میں بھی لکھا ہے، یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں مثال، فہرست یا کوئی تفصیل بیان کرنی ہو۔ مثلاً
یہ اس کے بعد پھر مثالیں دی گئی. تو مثلاً کے بعد بھی اس علامت کا استعمال ہے. کان پر جوں نہ ریگنا، آستین کا سانپ پکڑ کے گھوڑے دوڑا، یہ اس کی مثال ہے. تو یہ مثال دینے کے لیے بھی مثلاً سے پہلے مثلاً کے بعد اس علامت کا استعمال کیا جائے گا. حروف اضافی سے ملنے والے مرکبات کو مرکبات اضافی کہتے ہیں. مثلاً پھر اسی علامت کا استعمال، وہ پھر آگے اس کی بات آ گئی، خالد کے گھر، گاڑیوں کے ورکشاپ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تیسرے نمبر پہ دیکھیے، یہ تو دو چیزوں کی ڈیٹیل آ گئی، ایک یہ ٹھیک ہے، یہ مثال پیش کرنے کے لیے یا پھر کوئی فہرست یا تفصیل بیان کرنے کے لیے. تیسرا کیا ہے، جب کسی عبارت میں تفصیل لکھنی ہو، پیش کرنی ہو عبارت، اور لکھ کر دکھانا ہو اور تفصیل دینی ہو، تو تفصیل کی علامت لگاتے ہیں. جیسے ذرا میری رودات سنو، ذرا میری رودات سنو. میں ٹھیک 9 بجے گھر سے نکلا، بس اسٹاپ پر کھڑا ہوا، اور آگے پھر اس کی کہانی بیان کی گئی ہے. وہ اب کہانی پوری سنا رہا ہے، تو اس کہانی کے سنانے سے پہلے اس نے ان کو مخاطب کر کے یہی کہا، ذرا میری رودات سنو، ذرا میرا واقعہ سنو، میرے ساتھ کیا پیش آیا. تو یہ سنو کے بعد اس علامت کا استعمال. تو یہ تفصیلیہ کی علامت ہے. یعنی عام الفاظ میں یوں سمجھ لیں، جب کسی چیز کی تفصیل دینی ہو تو اس سے پہلے جو تمہیدی جملے ہیں ان کے بعد یہ علامت استعمال ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. اگلی علامت ہے ختمہ، جس کو انگریزی میں فل سٹاپ کہا جاتا ہے. اس کی علامت چھوٹی سی لکیر. انگریزی میں تو یہ واقعی فل سٹاپ ہی ہوتا ہے، جو کسی سینٹنس کے، کسی جملے کے اختتام پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگایا جاتا ہے، وہ نقطہ ہوتا ہے فل سٹاپ. لیکن اردو میں یہ چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے، یہ نقطہ استعمال نہیں ہوگا، نقطہ یہاں پہ نہیں لگے گا، یہ چھوٹی سی لکیر لگے گی، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جملہ اب ختم ہو چکا ہے. تو یہ علامت دیکھیں جملے کے اختتام پر لگائی جاتی ہے. انگریزی زبان میں جملے کے خاتمے پر ایک نقطہ لگایا جاتا ہے، مگر اردو زبان میں لکھتے ہوئے جملے کے اختتام پر ایک چھوٹی سی لکیر لگائی جاتی ہے. جیسے میرا بھائی آج کل محکمہ جنگلات میں ملازم ہے، جملہ ختم ہو گیا، اب دوسرا جملہ شروع ہوگا. تو ملازم ہے، یہاں پہ یہ اس علامت کا استعمال، چھوٹی سی لکیر آ گئی. اکثر بچے یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ انگریزی کے طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے اردو میں جملے جب ختم کرتے ہیں تو وہ ایک چھوٹا سا نقطہ لگا دیتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے. تو کوشش کریں کہ اردو میں لکھتے ہوئے جملے کے اختتام پر یہ چھوٹی سی لکیر ڈالی جائے، چھوٹی سی لکیر اس میں آئے گی جو ختمے کی علامت ہے. اگلا جملہ دیکھیے، رشید احمد صدیقی ایک صاحب طرز نثر نگار تھے. جملہ ختم اور پھر اس علامت ختمہ کا استعمال. کبھی کبھی مخففات میں بھی ختمہ لگایا جاتا ہے. مخففات یعنی ایبریویشنز، جیسے انگریزی میں ایم اے، پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس وغیرہ وغیرہ. جب یہ علامتیں، جب یہ حروف لکھے جائیں گے، مخففات لکھے جائیں گے، تو پھر ان کے درمیان بھی اسی علامت ختمہ کا استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگلی علامت دیکھتے ہیں، سوالیہ، جس کو سائن آف انٹروگیٹو یا کوشچن مارک بھی کہا جاتا ہے. اس کی علامت بھی ذرا دیکھ رہے ہیں کہ اردو میں جملہ جب ختم ہوگا تو یہ علامت ڈالی جائے گی، اور اس علامت کا رخ ہوگا دائیں طرف سیدھے ہاتھ پہ. اور جب انگریزی میں کوئی جملہ لکھنا ہو اور کوشچن سوالیہ جملہ ہو تو اس کے اختتام پر وہ جو علامت لگے گی، اس کا رخ پھر بائیں طرف ہو جائے گا، یعنی الٹی طرف. تو یہ علامت انگریزی اور اردو میں صرف اپنی ڈائریکشن چینج کرتی ہے، سمت چینج کرتی ہے، تبدیل کرتی ہے، باقی علامت یہی رہے گی. ٹھیک ہے جی. یہ سوالیہ علامت ہے. اور یہ بھی دیکھ لیں، بہت آسان سا ہے کہ اگر جملہ اس سوالیہ یا استفہامیہ ہو، سوال کو استفہام بھی کہتے ہیں، سوالیہ یا استفہامیہ ہو، اس پر ختمہ کی بجائے سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے. ختمہ کی بجائے سوالیہ نشان. جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی کتنی بلند ہے، اس گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں، کیا آپ نے کھانا کھایا. تو اس طرح سے جب جملے لکھے جاتے ہیں تو ان کے آگے سوالیہ جملوں کے اختتام پر اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. واوین، انورٹڈ کاماز جسے ہم کہتے ہیں واوین، اس کی علامت بھی ذرا دیکھ لیجئے. یہ علامت ہے اس کی، یعنی 2 واو سیدھے اور 2 الٹے واو. یہ کسی یعنی عبارت کے شروع میں اور آخر میں یہ علامت لگائی جائے گی. کیسے استعمال ہوگی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کسی اقتباس، کسی مشہور شخصیت کا قول
اس کے اپنے الفاظ میں اور حدیث یا قرآنی آیات کا ترجمہ نقل کرتے وقت اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی اقتباس، کوئی پورا اقتباس بھی ہو سکتا ہے، پیراگراف بھی ہو سکتا ہے، کسی مشہور شخصیت کا مختصر سا قول بھی ہو سکتا ہے، اس کے اپنے الفاظ میں جب بیان کیا جائے گا، یا پھر کسی حدیث کا ترجمہ ایز اٹ از جو ترجمہ ہے وہی الفاظ آئیں گے، یا پھر قرآنی آیت کا ترجمہ وہ بھی انہی کے اپنے الفاظ میں، قرآن کے اپنے الفاظ میں ترجمہ جو ہوگا وہ نقل کرتے وقت اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اب دیکھیں یہ شروع میں اور آخر میں اس علامت کا استعمال کیا گیا ہے، تو یہ علامت اس عبارت کو، اس جملے کو، اس حدیث کو، ترجمے کو مخصوص کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس علامت کے درمیان جو کچھ بھی آئے گا وہ خاص ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ بات درست نہیں، یہ بات درست نہیں، یا یہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یہ اصل الفاظ ہیں جن کا ترجمہ کر کے یہاں پہ کوٹ کیا گیا، یہ بات درست نہیں، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بات درست نہیں۔ تو غالب نے کہا آج کی صبر طلب اور تمنا بیتاب، تو اسی کے اپنے الفاظ میں یہ بات کوٹ کر دی گئی، یہاں پہ یہ علامت کا استعمال یہاں پہ کر دیا گیا، اور یہی وضاحت کرتی ہے اس چیز کی۔ بعض اوقات ظرافت یعنی مزاح پیدا کرنے کے لیے بھی الفاظ کو واوین میں لکھا جاتا ہے، اور ظرافت یعنی مزاح پیدا کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے، کچھ زیر لب مسکراہٹ لانے کے لیے جب الفاظ کو واوین میں لکھا جاتا ہے تو وہ ان الفاظ کو مخصوص کر دیتے ہیں، یہی علامت ہے۔ شیخ صاحب کی سخاوت کے کیا کہنے، شیخ صاحب کی سخاوت کے کیا کہنے، واہ بے واہ۔ کچھ نوجوان بڑوں کا اتنا ادب کرتے کہ انہیں بڈھے چچا کہنے سے بھی باز نہیں آتے۔ تو علامت کا استعمال یہاں پہ دیکھیں، یہ اس کو مخصوص کر رہا ہے، اور یہاں پر ظرافت بھی پیدا ہو رہی ہے، مزاح بھی پیدا ہو رہا ہے، سخاوت اور بڈھے چچا۔ جی جناب، تو یہ واوین کا استعمال ہے جسے انورٹڈ کامات کہتے ہیں۔ اگلی علامت دیکھیے، فجائیہ، استجابیہ، ندائیہ، جسے سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں، ایکسکلیمیشن مارک، اور یہ آپ سب کو ہی پتا ہوگا کہ کون سی علامت ہے جی، ایک چھوٹی سی لکیر کھڑی یعنی لکیر اور ایک نقطہ۔ آگے چلتے ہیں کہ علامت کیسے استعمال کی جائے گی۔ اس کی مختلف مثالیں ہیں، نام 3 ہیں، علامت 1 ہے۔ مثالوں کی مدد سے ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ فجائیہ، استجابیہ اور ندائیہ یہ 3 نام کیوں ہیں اس ایک علامت کے۔ وجہ یہ ہے کہ حیرت، تعجب اور خوشی کے جب جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے تحریری صورت میں، تو اس وقت جب علامت لگائی جائے گی تو اس علامت کا نام ہوگا استجابیہ علامت۔ استجابیہ علامت یعنی حیرت، کسی چیز پر حیرت ہو، کوئی چیز آپ کو عجیب لگے، تعجب کا اظہار کیا جائے، اور کوئی چیز آپ کے لیے خوشی کا باعث ہو، خوشی کے جذبے کا اظہار کیا جا رہا ہو، تو پھر یہ علامت استجابیہ کہلائے گی۔ کسی کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، تو پھر یہ علامت ندائیہ بن جائے گی، یعنی پکارنے کے لیے ندا دینا، پکارنا، آواز دینا، آواز لگانا، تو یہ علامت ندائیہ بن جائے گی۔ اسی طرح دکھ، افسوس، نفرت یا غصے کے لیے یہ علامت فجائیہ بن جائے گی۔ علامت 1 ہے مگر نام تبدیل ہو گئے۔ دکھ، افسوس، نفرت یا غصے کے لیے یہ علامت فجائیہ بن جائے گی، فجائیہ علامت کہلائے گی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جملہ حیرت اور خوشی کا ہو اور ہم اسے کہیں کہ یہاں پہ فجائیہ علامت لگاؤ، یا جملہ جو ہے ندائیہ ہو اور ہم کہیں کہ یہاں پہ استجابیہ علامت لگاؤ، تو یہ ایسا نہیں کہتے۔ علامت جب استعمال کرتے تو اس کے حساب سے اس کا نام بھی لیا جائے گا۔ تو یہ علامت ایسے الفاظ یا جملوں کے آخر میں لگاتے ہیں جن میں حقارت، غصے، حیرت، خوشی، خوف یا دکھ جیسے جذبات کا اظہار کیا گیا ہو۔ تو یہی وجہ ہے جو میں نے وضاحت کی کہ ایک ہی علامت کو 3 مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ اے اللہ رحم فرما، اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے تو ندائیہ علامت بن گئی یہ والی، اے اللہ کے بعد جو علامت آ گئی۔ اسی طرح اکمل میاں، اس کو پکارا جا رہا ہے، اکمل کو، اکمل میاں علامت آ گئی، میرا یہ کام تو کر دیجئے، یہ بھی ندائیہ علامت ہے یہاں پہ۔ آہا آج بڑا ہی سہانا موسم ہے، تو خوشی کے جذبے کا اظہار کیا جا رہا ہے تو خوشی ہو گئی، تو یہاں پہ یہ کیا ہوا، استجابی علامت آ گئی۔ اسی طرح آہا بڑا ہی مزہ آ رہا ہے، یعنی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے تو وہی استجابی علامت یہاں پہ آ گئی۔ آہا اف آج کتنی گرمی ہے، تو یہاں پہ افسوس کیا جا رہا ہے
تو یہ فجائیہ علامت بن گئی اظہار افسوس کے لیے، اف آج کتنی گرمی ہے، اف کے بعد. اسی طرح آہ تمہارے والد صاحب آپ اس دنیا میں نہیں رہے، وہی فجائیہ علامت آ گئی یہاں پہ، فجائیہ افسوس کیا جا رہا ہے. واو کتنی بلند عمارت ہے یہ. تو یہاں پہ علامت کا استعمال، اور پھر یہ علامت حیرت یا تعجب کے لیے، تو استجابیہ ہو گئی. اسی طرح توبہ کتنا بدتمیز لڑکا ہے. اب یہاں پہ حقارت بھی ہو سکتی ہے، نفرت بھی ہے یا غصہ بھی ہے، تو یہاں پہ یہ علامت جو ہے دکھ افسوس نفرت یا غصے کے لیے فجائیہ علامت بن جاتی ہے. اسی طرح کاش میں نے محنت کی ہوتی تو آج ایک کامیاب شخصوں کا ہوتا. کاش کے بعد اب یہ تمنا ہے یا افسوس ہے، تو پھر یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ افسوس کے لیے ہم علامت استعمال کرتے ہیں فجائیہ. تو یہ فجائیہ علامت آ گئی. تو ایک ہی علامت کو مختلف طرح سے جب مختلف جملوں میں جب لگایا جاتا ہے تو اس کے نام بھی پھر اسی حساب سے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. کوسین، کوسین جس کو ہم بریکٹس کہتے ہیں انگریزی میں، بریکٹس. کوسین کوس کا جمع ہے، اور یہ دیکھیں تو یہ کوس ہے پوری، جس طرح کوس قزح ہوتی ہے 7 رنگوں کی، تو اسی طرح یہ دیکھیں کوس یعنی کمان، کمان کی شکل ہے. تو اس لیے یہ 2 کوس ہے تو کوسین بن گئی عربی میں کوسین. علامت وہی بریکٹس یہ، اور کسی عبارت یا کسی جملے یا کسی لفظ کے آگے اور پیچھے یہ علامت استعمال کی جائے گی. کیسے استعمال ہوگی طریقہ دیکھ لیتے ہیں. یہ علامت لفظ یا جملے کو عبارت سے ممتاز کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، منفرد کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے. سب سے ہٹ کر کوئی لفظ لکھنا ہو، کوئی بات لکھنی ہو، تو اس علامت کو ممتاز منفرد کرنے کے لیے، جیسے یہاں پہ مثال دیکھیں، قائد اعظم خدا ان پر اپنی رحمت کرے اچھے سیاستدان تھے. قائد اعظم اچھے سیاستدان تھے، مگر ساتھ میں اپنے جذبات کا اظہار بھی ہو گیا، خدا ان پر اپنی رحمت کرے. یہ اب ممتاز ہو گئی بات، یہ منفرد بات ہو گئی، ہٹ کے ہم نے کہا. اسی طرح تحریر میں کسی لفظ کا متبادل لکھنے اور توضیحی کلمات کو الگ کرنے کے لیے، توضیح سے مراد وضاحت طلب، تشریحی طلب، توضیحی کلمات کو الگ کرنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. مثلا جمہوریت، ڈیموکریسی بہترین طرز حکومت ہے. یہ اب اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں. 5 وقت کی نماز یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہر مسلمان پر فرض ہے. 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. کون کون سی نمازیں وہ ہم نے بریکٹس میں دے دی، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اسی طرح کسی بھی تحریر میں جملہ معترضہ وہ کیا ہوتا ہے، یعنی ایسا جملہ جو وضاحت طلب ہو، جس کی تشریح کرنا مقصود ہو، وضاحت کرنا ضروری ہو، اس کے دونوں جانب، جملہ معترضہ کے دونوں جانب یہ علامت لگائی جاتی ہے، یہ علامت لگائی جاتی ہے. مکالمہ لکھتے ہوئے احساسات اور جذبات کو لفظی صورت میں بیان کرنے کے لیے بھی اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. تو مکالمہ لکھتے ہوئے اکثر ہم نے دیکھا، اس کی مثالیں بھی میں نے دے دی ہیں، کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کا مزار لاہور میں ہے. اسد یہ مکالمہ ہے، یہ دونوں مکالمے کے 2 جملے ہیں. اسد زور سے چلاتے ہوئے، یہ اب زور سے چلاتے ہوئے یہ اس فیلنگ اور اس ایکسپریشن کو ظاہر کر رہا ہے، یا سچویشن کو ظاہر کر رہا ہے، صورتحال کو واضح کر رہا ہے. یہ زور سے چلاتے ہوئے، یہ اگرچہ پڑھا نہیں جاتا لیکن اس کا لکھ دینا اس وقت کی صورتحال کو واضح کر رہا ہے، جو بریکٹس میں یہ الفاظ لکھے ہیں. تمہیں میرے کمرے میں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تو اسد کا اصل ڈائلاگ یا مکالمہ یہ ہے، لیکن اس کی جو فیلنگز ہیں یا اس کے جو ایکسپریشنز ہیں یا اس کے جو تاثرات ہیں وہ یہاں پہ الفاظ کی صورت میں بریکٹ کے اندر لکھ دیے گئے ہیں. اسی طرح ابو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے، اسد میری بات سنو، یہاں پہ دیکھیں ابو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے، اب یہ اس وقت کی صورتحال ہے، پورا منظر واضح ہو جاتا ہے. بریکٹس کے اندر کچھ چیز دینے سے وہ پورا منظر واضح ہو جاتی ہے، یا پوری صورتحال سامنے آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب بریکٹس کے اندر ہم جو بھی لکھتے ہیں وہ ایک تو خاص ہوتے ہیں، ممتاز ہو جاتے ہیں، منفرد ہو جاتے ہیں، اور دوسرا جذبات اور احساسات کو بھی ہم لفظی صورت میں ان علامات کے اندر لکھ سکتے ہیں بریکٹس کے اندر. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. علامت تخلص. علامت تخلص آپ جانتے ہیں کہ تخلص وہ نام جو شعراء کرام، شاعر حضرات اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں اپنی شاعری میں. تو اس کی علامت یہ ہے جو عام طور پر ان کے نام کے اوپر
ڈالی جاتی ہے۔ اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے شاعری میں، شعراء کرام کرتے ہیں اپنا نام لکھتے ہوئے جو ان کا نام تخلص ہوتا ہے، جو تخلص وہ اختیار کرتے ہیں۔ شاعر کا مختصر سا نام جسے شاعری میں اختیار کیا جاتا ہے اسے واضح کرنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس علامت کے استعمال سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ تخلص ہے اور یہ کسی شاعر کا نام ہے۔ اگر اس علامت کا استعمال نہیں ہوگا تو پھر یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ شخص اپنے پیشے کے اعتبار سے یا اپنی حیثیت کے اعتبار سے کیا ہے۔ تو اس علامت کا استعمال اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ یہ شاعر ہے۔ غم ہستی کا اسد کس سے جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، تو یہ غالب کا پرانا تخلص ہے اسد، اس لیے ہم نے یہ علامت یہاں پہ لگا دی۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، تو میر کے اوپر یہ علامت آ گئی۔ اسی طرح حالی، غالب، ظفر، درد، حسرت اور پتہ نہیں جتنے بھی شعراء کرام ہیں ان کا شاعری میں جو مختصر نام ہے وہ لکھتے ہوئے اس علامت کا استعمال کیا جائے گا، جو ان کے نام کو واضح بھی کر دے گا اور شاعری کا پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ شعراء کرام کے نام ہیں، یہ تخلص ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو عزیز ساتھیوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی کہ ہم نے آج رموز و اوقاف کا موضوع سمجھنے کی بھی کوشش کی، ان علامات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جو عبارت میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان علامات کو آپ بھی اپنی تحریروں میں موقع محل کی مناسبت سے استعمال کرنے کی عادت بنائیں تاکہ عبارت کا مفہوم اور زیادہ واضح ہو سکے۔ علامات کو واضح طور پر ڈالا کریں تاکہ وضاحت پیدا ہو، تاکہ وضاحت ہو اس چیز کی۔ تو ہم اپنے اگلے کسی پروگرام میں، اگلی کسی ویڈیو میں ہم قواعد کے موضوع پر کچھ اور پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔